الله يعلم ما نشكو من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك یا ذو الجلال والاکرام، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت و ایمان و تقوی کی بہترین حالتوں میں موجود ہوں گے انشاءاللہ کریم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 16، 17 اور 18 کا مطالعہ کریں گے۔ چلائیں اس میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بیان کر رہے ہیں اور ہم سے کیا۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ بہرے گونگے اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے۔ اب ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لینا کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایمان لانے کے بجائے کافر ہو گئے۔ یہ آیت تب نازل ہوئی جب ایمان لانے کے بعد بہت سے لوگ کافر ہو گئے، یا یہود کے حق میں جو پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، چونکہ تورات میں واضح نشانیاں بیان کی گئی تھی کہ جس سے پتہ لگ جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو ان کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو وہ یہود سارے ان سے منکر ہو گئے۔ یا تو یہ تمام کفار کے حق میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو فطرت سلیمہ عطا فرمائی اور ہدایت کی راہیں کھول لی، لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کر لی۔ اس آیت میں ہے نا کہ جو گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں لے لیتے ہیں نا تو ان کی تجارت انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دنیاوی زندگی کو اپنی آخروی زندگی پر فوقیت دیتے ہیں نا اور کہتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، تو پھر ان کی جو بھی وہ دنیا میں مال کماتے ہیں، جو بھی دنیا میں کرتے ہیں نا، تو اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں آخرت میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی مطلب دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کرتا، بس ویسے ہی ڈونیشن وغیرہ کر دیتا ہے کہ بس میں چیریٹی ورک کر رہا ہوں، تو اس کا کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا ہے خرچ، تو اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اب فار ایگزامپل ہم دیکھ لیں کہ تجارت ان کو نفع نہیں پہنچائے گی۔ اگر کوئی مطلب دودھ بیچنے والا ہے، وہ اگر اپنے دودھ کے اندر ملاوٹ کرے گا تو وہ تو کہے گا کہ ہاں بھی دنیا میں مجھے اس کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن اس کو آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ اس نے ملاوٹ کیا، اور جو وہ ملاوٹ کر کے وہ تجارت کر رہا ہے تو اس سے تو اس کو دنیا میں فائدہ ہوگا، اس کو مال اچھا خاصا مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کو کیا، اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ آخرت میں تو اس کو انجام اس کا برا ہوگا کیونکہ اس نے ملاوٹ کی۔ اسی طرح آج کل بہت سے ایسے کام جو ہے نا وہ منظر عام پر آ رہے ہیں، سود، رشوت خوری۔ لوگ بظاہر تو اللہ تعالیٰ کی نظروں سے چھپ کر یہ سب کام کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کو جانتا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، تو وہ اپنے مخلوق کو کیسے نہیں جانتا ہوگا؟ وہ انسان تو اللہ تعالیٰ سے چھپ کر رہا ہے، بظاہر تو وہ لوگوں سے بھی چھپ کر کام کر رہا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اس کا انجام بہت برا دے گا۔ اس طرح اس کی جو ہے نا تجارت جو ہے نا ملاوٹ میں کر کے گمراہی کے راستے پہ چل کے، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اب یہ جو گمراہی کے راستے پہ آئے ہیں نا، ان کو سب اللہ تعالیٰ کے احکامات پتہ ہیں، لیکن پھر بھی وہ جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے حقدار ہیں۔ اب اگلی آیت ہے نا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مثال دی ہے ان شخص سے کہ جس نے آگ روشن کی تو جب آس پاس کی چیزیں روشنی میں آ جاتی ہیں تو اللہ اس کے نور کو لے گئے۔ یہاں پر نور اور روشنی جو ہے نا وہ ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی،
جس کو آگ سے مثال دی گئی ہے، جو آگ روشن ہوگی ہے نا وہ اس کے دین کی آگ ہے، اور نور جو ہے نا وہ ہدایت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہدایت دیتا ہے تو پھر اس کی جو آگ ہوتی ہے نا وہ روشن دین کی آگ سے ہر طرف اجالا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس شخص کو منافقین کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ ان کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے، وہ دوگلے انسان ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی تو پھر تھوڑی بہت ان کے معاملات درست ہونے والے تھے، لیکن وہ اپنی سرکشی میں آگے اور دوبارہ سے انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے اس نور کو لے لیا، مطلب ان سے ہدایت کو چھین لیا، کیونکہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے۔ وہ دو اگلے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں، وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ وہ شیطان کی بھی مطلب فرما برداری کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دل میں شیطان اور کفر اور اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے نا ایک ساتھ نہیں رہ سکتا، تو اللہ تعالیٰ ان سے ہدایت کو لے جاتے ہیں۔ پھر اگلی آیت ہے نا کہ بہرے گونگے اندھے تو پھر نہیں آتے، مطلب بہرے اس دین کی چیز ہر بات سمجھنے کی وجہ سے سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ بہرے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے انہیں بہرے کہا ہے کہ وہ دین کی کوئی بات نہیں سمجھ سکتے ہیں، ان کو کوئی تبلیغ دینے آئے تو وہ اپنے کانوں پر پردہ ڈال لیتے ہیں۔ پھر گونگے اس وجہ سے کہ جب کوئی کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی تو وہاں پر چپ چاپ کر کے بیٹھے رہیں گے، دین کے بارے میں حق میں نہیں بولیں گے، تو اس وجہ سے وہ گونگے اندھے یہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی ان کے سامنے آتی ہے، جب انہیں کوئی تبلیغ دینے آتا ہے، ان کو کوئی سچ دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پتھر ڈال دیے ہوتے ہیں، مہریں لگا دی ہوتی ہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ ایمان لے آتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے۔ جس طرح بندہ کسی گندے برتن کے اندر دودھ نہیں ڈالتا ہے کہ دودھ خراب نہ ہو جائے، گندا نہ ہو جائے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کسی ایسے دل میں ہدایت نہیں رہنے دیں گے، نور نہیں رہنے دیں گے جو دل جو ہے نا وہ خراب ہو، جس میں بے ایمانی ہو۔ تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دل کو ہر اس چیز سے پاک کیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، جس سے اللہ تعالیٰ راضی رہیں۔ اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جس سے اندیشہ ہو کہ ہم گمراہی میں نہ پڑ جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پر استقامت دے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو آیت کلیئر ہوگی۔ انشاءاللہ کریم اگلی آیت کے ساتھ پھر حاضر ہوگی، اور میں آپ سب سے بہت معذرت کروں کہ کافی عرصے سے کوئی آیت نہیں آ سکی، اس کے لیے معذرت۔ انشاءاللہ کریم اب جلد از جلد کوئی آیت پوسٹ کیا کروں گی۔ اپنی دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ ملتی ہیں اگلی آیت کے ساتھ انشاءاللہ کریم، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔